صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست و دعا ہیں کہ مولا تعالی ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، الحمدللہ تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے یہ مختلف علماء کرام کے مختلف عناوین پر بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں افادہ عام کے لیے۔ یہ بڑا ہی قابل مستحسن عمل ہے۔ مولا تعالی ہر ایک کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ خصائص و امتیازات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک مولا علی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کی بات ہے تو الحمدللہ یہ خصوصی امتیاز آپ کی سیرت پاک میں بدرج اتم پایا جاتا ہے۔ بے شمار فضائل اور مناقب احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آیات قرآنیہ میں بھی پروردگار عالم نے کئی مقامات پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق آپ نے جو کوڈ فرمایا اس کے مطابق تو 300 سے زائد آیات مبارکہ قرآن مجید میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان فرمایا گیا۔ انہی میں سے ایک آیت پاک آج ہم نے اس نشست کے لیے بطور عنوان منتخب کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی بات کا خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ عرف عام میں تو ہر وہ راہ خدا میں خیرات کرنے والے کی عظمت اور اس کے لیے اجر کو متحقق کرتی ہے کہ جو رات کے اندھیروں میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، علانیہ اور چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن بطور خاص
یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ارشاد پاک کی روشنی میں کہ یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، ایک آپ نے رات میں خرچ کیا، ایک آپ نے دن کے اجالے میں خرچ کیا، ایک درہم کو چھپا کر خرچ کیا، ایک درہم کو ظاہر کر کے خرچ کیا۔ تو مولا تعالیٰ کو نبی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ادا کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں کہ رات بھی مولا کی بنائی ہوئی ہے، دن کی بھی مولا کا بنایا ہوا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جب صبح بھی اسی کے لیے، رات بھی اسی کے لیے ہے، تو خیرات کا کام اللہ کی قربتوں کو پانے کے لیے صرف دن کے وقت میں کیوں کیا جائے؟ جب رات بھی اسی پروردگار کی بنائی ہوئی ہے تو رات کے وقت میں بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی عظمتوں کو حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے رات کے وقت میں بھی خرچ فرمایا، دن کے اجالے میں بھی خرچ فرمایا۔ گویا یہ واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں ہر وقت میں خرچ کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ ایسے ہی چھپا کر دینے میں آپ کی غرض و غایت یہ رہی کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو میرا رب بندوں کو نہ پتہ چلے تب بھی میرا رب جانتا ہے، اور علانیہ طور پر واضح طور پر ظاہر کر کے اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ نصیحت بھی مل جائے کہ راہ خدا میں کبھی دکھا کر بھی دیا جائے، تاکہ جو لوگ خرچ نہیں کرتے انہیں تمہیں دیکھ کر خرچ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ یہ حکمتیں آپ کے رات میں، دن میں، چھپا کر، علانیہ دکھا کر خرچ کرنے میں پوشیدہ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس پر اجر بیان فرمایا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی وہ کوئی اس کے اجر کو لکھ نہیں سکتا۔ مولا تعالیٰ اپنی شان اور اپنی عظمت کے ساتھ ان ایسے بندوں کو سرفراز فرمائے گا۔ اور پھر ایک اور فضیلت بیان فرمائی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے بندوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، یہ تو اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے، لیکن ادائے مرتضوی کو بھی پیش کرنا تھا کہ مولا تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا کو بیان فرماتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی لیے ان کا اجر اور ان کی علامت اور ان کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کرتے چلیں، جہاں تک خصائص و امتیازات مولا علی المرتضیٰ کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی خصائص اور امتیازات میں اہم بات تو یہ ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، کعبے کی 4 دیواری میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ تفصیل میں گئے بغیر بس وضاحتاً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یقیناً کعبے کی 4 دیواری میں مولا علی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی عظمت میں، آپ کی سیرت پاک میں خانہ کعبہ میں پیدا ہونا بھی ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک اور خصوصی امتیازی شان یہ بھی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا تو ہو گئے، لیکن بیان فرمایا گیا کہ سب لوگ آ کر کہ ابو طالب کے گھر لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، لوگ آ کر کے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی نومولود ہیں آپ کی زیارت کرنے لگے اور تعریفیں کرنے لگے کہ بڑا ہی حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے۔ سب علی کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے لگے، ان کی حسن و جمال اور خوبصورتی بیان کرنے لگے۔ لیکن وہیں پر سب لوگوں نے یہ بات بھی نوٹس کی کہ باوجود لاکھ کوشش کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ نہیں کھول رہے، بدستور آپ کی آنکھیں بند ہیں، سب علی کو دیکھ رہے ہیں لیکن علی کسی کو نہیں دیکھ رہے۔ اس بات پر ابتدائی طور پر تو یہ بات یوں ہی سمجھی گئی، لیکن کافی وقت ہو گیا جب حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی تو اب لوگوں کو تشویش ہونے لگی، لاکھ کوششیں کر لی تب بھی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔
کچھ لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد، اور بعض تاریخ نگاروں کے مطابق کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کہیں پر مصروف تھے، آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے چچا ابو طالب کے گھر حضرت علی کی ولادت کی خبر سنی تو خوشی کے ساتھ گھر تشریف لائے اور حضرت علی جو نومولود ہیں انہیں اپنے دست رحمت میں اٹھا لیا. جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اپنی آغوش میں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، وہ علی جو پیدا ہونے جب سے لے کر اب تک بدستور اپنی آنکھیں بند رکھے ہوئے تھے، آنکھ نہیں کھول رہے تھے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اب بغیر کسی کی کوشش کے حضرت علی نے خود سے آنکھیں کھولی اور جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے چہرے مصطفیٰ کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، یہ اتفاقی امر نہیں ہے بلکہ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو بزرگوں سے سنا گیا کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں حضور، میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا تو ہو گیا لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ مولا تعالیٰ نے جس کی خاطر کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، علی اس کائنات کو نہیں وجہ تخلیق کائنات کو دیکھنا چاہتا ہے. سب آتے گئے، سب نے اپنی گود میں لیا، لیکن جیسے ہی آقا آپ نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا تو ان رحمت والے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا اور جیسے ہی وہ ٹھنڈک کو پایا میں سمجھ گیا کہ اب میرے مقصود اور میرے مطلوب آ چکے ہیں اور فوری میں نے آنکھیں کھول کر آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لی. یہ امتیازی شان مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ مولود کعبہ بھی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے کی سعادت بھی رکھتے ہیں، تو وہیں پیدا ہوتے ہی جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے کی بھی عظمتیں آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ عظمتیں، یہ سعادتیں سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اور پھر اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چچا سے کہتے ہیں جبکہ ابو طالب کے گھر لڑکوں کی ولادت ہونے لگی، کثیر العیال آپ بتائے گئے کہ حضرت طالب ہیں، حضرت طالب ہیں، عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں اور حضرت علی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بچوں میں چوتھے نمبر پر ہیں. اور یہاں سے ہی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 نمبر کے ساتھ بطور خاص چن لیا ہے. آپ دیکھیں کہ پیدا ہونے میں بھی یہ اپنے والد کے گھر چوتھے نمبر پر ہیں اور آپ کے عقد میں جو شہزادی آ رہی ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شہزادی ہے. اور پھر جب آپ خلافت راشدہ کے طور پر آپ فائز ہوئے تو بھی آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے ساتھ چوتھے نمبر کا خاص درجہ ہے، چوتھے نمبر کا خاص تعلق ہے. آپ پیدائش میں بھی اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی آپ کے عقد میں آئی تو وہ بھی چوتھے نمبر پر، اور خلافت راشدہ کے لیے آپ خلیفہ راشد کے طور پر مقرر ہوئے تو تب بھی آپ چوتھے نمبر پر. یہ حقائق جب ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے خلیفہ ماننا اور چوتھے نمبر پر ماننے میں ہمیں کوئی عجب بات معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تو مولا علی کی خصوصی امتیازی شان سمجھ میں آتی ہے کہ پیدائش کے وقت سے ہی آپ 4 نمبر کے ساتھ چن لیے گئے ہیں. محترم حاضرین کرام، ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی بڑی فکر ہوتی کہ آپ کثیر العیال ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دوسرے چچاؤں سے مشورہ کیا، کہا کہ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے چچا کا بوجھ کم کرتے ہیں، آپ کسی کو اپنی کفالت میں لے لیں، میں کسی کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں تاکہ چچا ابو طالب پر بوجھ کم ہو جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جس پر پڑی وہ مولا علی کی ذات ہے. آپ نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا اور آپ نے ابو طالب سے حضرت علی کو طلب کر لیا، اور اس وقت سے ہی مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام ہی کے آغوش رحمت میں پلنے لگے. اور اسی طرح جب 10 سال کے ہوئے تو آپ اولین تھے جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے،
اول من اسلم علی، سب سے پہلے وہ جس نے اسلام قبول کیا کون؟ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسی ہی روایتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو ہمارے اکابر علماء کرام نے اس کی تطبیق فرمائی کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی عمر 10 سال کی تھی، تو اس اعتبار سے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جتنی روایتیں اسلام لانے میں اولیت کے حوالے سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہیں، ان سب میں یہی بات پیش نظر ہے کہ آپ چونکہ 10 سال کی عمر میں داخل اسلام ہوئے، اس وجہ سے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ اول ہیں۔ مردوں میں اعتبار سے دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں دیکھا جائے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت پائی۔ اس طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنگت میں رہنے لگے، آقا کی تربیت میں رہنے لگے۔ بلکہ ابو طالب نے دیکھا کہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام آگے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضی دونوں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ طریقہ عبادت اگرچہ کہ مختلف ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی کفالت میں آپ نے دے دیا ہے، تو پھر نہ اپنے بھتیجے پر اعتراض کیا نہ ہی اپنے بچے کو ٹوکا، بالکل مولا علی کو نبی پاک علیہ السلام کے حوالے کر دیا، تو ہر چیز کا مالک و مختار آقا علیہ السلام کو کر دیا ہے۔ یہاں ایک بات بطور خاص وہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرا بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے رب نے حکم فرمایا کہ فاطمہ کا ان ازوجہ فاطمہ من علی، کہ میں علی کا فاطمہ کے ساتھ عقد کر دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حکم خداوندی، مرضی خداوندی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی چہیتی شہزادی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئے۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے کچھ جہیز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا، کچھ تکیہ دیا، توشک دیا، کچھ برتن دیے۔ اس کی تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے، مگر ایک بات جو بطور خاص توجہ کروانی ہے وہ یہ کہ یہ جو لفظ جہیز ہے کہ نبی نے اپنی چہیتی شہزادی کو عطا فرمایا ہے، اس کو لے کر کے، اس موقع کو دیکھ کر کے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو شادی کے موقع پر ضروری سامان دینا یہ بچی کے والدین پر لازم ہے، جبکہ آپ کو ایک بات بطور خاص عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ضرور کچھ سامان دیا ہے، لیکن کسے دیا؟ ذرا نقطہ نظر بدل کر کے دیکھیں، نبی نے سیدہ زہرا کو نہیں دیا، چونکہ حضرت علی بھی آپ ہی کے پروردہ ہیں، آقا علیہ السلام کی زیر کفالت ہے۔ آپ اس منظر کو اپنے ذہنوں کے سامنے لائیں کہ جب سیدہ زہرا کا عقد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو نبی صرف بچی کے، لڑکی کے والد نہیں ہیں، میرے آقا حضرت علی کے کفیل بھی تو ہیں۔ حضرت علی کو جبکہ ابو طالب نے نبی کے کفالت میں دے دیا تو تربیت نبی نے فرمائی، یہ بڑے نبی کے پاس ہوئے تو ان کا عقد بھی نبی کے ذمہ رہا، تو آقا علیہ السلام نے بحیثیت کفیل، بحیثیت سرپرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نئی زندگی کے آغاز میں سہولتوں کی خاطر کچھ سامان فراہم کیا ہے۔ اس بات کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جہیز کے طور پر دیا، اور علی کو نہیں دیا یہ کہہ کر نہیں، بلکہ اس نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو، چونکہ آپ ان کے سرپرست ہیں، تو اس سے یہی نتیجہ ہمیں ملتا ہے کہ جب کبھی کسی کی بچی کا عقد ہو، جب نیا رشتہ ہونے لگے تو بچی کے والدین کے لیے لازم نہیں ہے کہ کچھ سامان دیں، بچے کے سرپرستوں کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت کہ بیٹے تو بیٹے، نبی چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے بچپنے میں ہی، کم سنی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ اپنی کفالت میں لے لیا تھا،
تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست ہونے کا آپ نے حق ایسے ادا فرمایا کہ جب شادی ہوئی تو بحیثیت سرپرست ان کے لیے سامان زندگی کا انتظام فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنے نظریے کو بدل کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جہاں پر بچیوں کے ذریعے جو جہیز طلب کیا جاتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہاں والدین اپنی خوشی سے اپنی بچی کو کچھ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہوں پر مطالبات ہوتے ہیں اور اتنی سختی بھی اختیار کی جاتی ہے کہ بچی کا والد بچے کے سرپرست بڑے ہی مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعض موقعوں پر ایسے عمل کو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک عمل سے جوڑنے کی ناکام کوششیں کی جاتی ہیں۔ دیکھو سیدہ کے شادی میں نبی نے دیا ہے، لیکن یہ نظریہ یہ طور پر تو دیکھا جائے کہ نبی پاک نے سیدہ زہرا کو ہی کیوں دیا؟ اگر آقا علیہ السلام نے سیدہ زہرا کو دیا ہے تو پھر یہ تفصیل بھی لے کر آؤ نا کہ سرکار کی 3 اور شہزادیاں بھی تو ہیں۔ بی بی زینب کو سرکار نے کیا دیا ہے؟ بی بی رقیہ کو سرکار نے کیا دیا؟ بی بی ام کلثوم کو سرکار نے کیا دیا ہے؟ نبی نے وہاں پر دیا، یہ نہیں بتا پاؤ گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نبی نے 3 شہزادیوں کو نہیں دیا، ایک شہزادی کو دیا ہے۔ یہ تو عدل و انصاف کے مغایر بات ہو جائے گی۔ تو تب یہاں پر یہ مانا جائے گا کہ ہاں بی بی زینب کو بھی عقد فرمایا نبی نے، بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبال عقد میں دیا۔ لیکن یہاں پر بات چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہرا تعلق ہے، دوہرا تعلق ہے، یہ نبی سرپرست بھی ہیں، تو نبی نے حضرت علی کے سرپرست کی حیثیت سے وہ مال کو جمع فرمایا ہے۔ الغرض آپ کی جہاں تک خصائص اور امتیازات کی بات ہے تو بالکل مختصر لمحات میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ آپ دیکھتے جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہی کے آغوش رحمت میں پلتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہیں پر بڑے ہوئے، اور پھر آپ کی مبارک زندگی میں ایک موقع بھی آیا کہ صلح حدیبیہ کا موقع آیا، اور آقا علیہ السلام نے صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی کا انتخاب فرمایا۔ آج زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سیرت مبارکہ کے پیش نظر یہ کہتا ہے کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، نبی کہیں پر پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں گئے، نبی امی تھے۔ تو اگر یہ بات ہو تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے کس نرالا انداز سے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ لکھنے پڑھنے کے لیے اور بھی صحابہ ہیں جو پہلے سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں فرمایا، مولا علی کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آقا حضرت علی کو صلح نامہ ترتیب دینے کے لیے، صلح نامہ لکھنے کے لیے طلب فرما رہے ہیں؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا، علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مولا علی لکھیں گے، اور جب حضرت علی لکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ کر لو کہ پڑھے شاگرد سے استاد کا پتہ چلتا ہے، مرید کے کمال سے شیخ کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک نے مولا علی سے کہا اس لیے کہ علی لکھو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سب اور صحابہ تو بعد میں داخل اسلام ہوئے ہوں گے، نبی پاک سے بعد میں جڑے ہیں۔ حضرت علی کی سیرت پاک تو سب جانتے ہیں کہ جب سے علی 2 سال کی عمر کے تب سے آقا سے انسیت رکھتے ہیں، اور جب پھر 10 سال کے ہوئے تب سے تو آقا کے ہی پاس رہتے ہیں۔ تو جو کچھ علی کے پاس ہے وہ سب نبی کا دیا ہوا ہے، اور اب جب علی نے لکھا تو علی کی تحریر نے بتا دیا کہ علی ایسا لکھتے ہیں تو نبی کے لکھنے کی شان کیا ہوگی۔ علی مظہر نبی ہے، علی کا کمال دیکھو تو نبی کے کمالات سمجھ میں آئے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ علی آؤ صلح نامہ لکھو، تاکہ دنیا آج تمہاری خط کو بھی جان لے، آج تمہاری تحریر کو بھی جان لے، اور تمہارے خط کو دیکھ کر میرے خط کا اندازہ کر لے کہ علی جب لکھتے ہیں تو یہ کمال کا لکھتے ہیں، تو پھر نبی کے لکھنے کی شان کیا ہوگی۔ اور سنیں علی نے لکھا تو کیا کمال کا لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہوتا ہے۔ آنے والے قاصد نے کہا کہ لفظ رسول اللہ کاٹ دو، ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ صلح نامہ جب لکھا جاتا ہے نا تو دونوں فریقین جس بات پر اتفاق کرتے ہوں ان کلمات میں لکھا جاتا ہے، ہمیں اختلاف لفظ رسول اللہ سے، یہ کاٹو اور بن عبداللہ لکھ دو۔ مولا علی جذب ایمانی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور تعصب قیامت نبی پاک علیہ السلام کی ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے قاصد، خدا کی عزت و جلال کی قسم،
لفظ محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ نہ کٹا ہے نہ کٹ سکتا ہے۔ علی کی اثر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن لفظ رسول اللہ نہیں کٹ سکتا۔ یہ پیغام دیا حضرت علی نے، اور یہ پیغام اس کا حق علی ہی رکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جذب ایمانی کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے قاصد کی فرمائش کے مطابق وہاں پر لفظ بن عبداللہ بھی تحریر فرما دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تحریر علی میں ہی تحریر نبی پوشیدہ ہے، علی کے خط میں ہی نبی کا خط پوشیدہ ہے۔ یہ خصوصیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھتے جائیں کہ کیسی عظمتیں اور رفعتیں مختصر سے ان لمحات میں ان تمام خصائص اور امتیازات کا احاطہ بالکل ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اتنی وسیع و عریض ہے، آپ نے سنا نا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد آیات مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم تو بس ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پھر 300 کے اوپر جو آیات مبارکہ ہیں ان پر کلام کرتے جائیں تو کتنا وقت لگتا ہوگا، پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہے۔ بس اپنے مختصر سے وقت میں کچھ باتوں کا جائزہ لینے کی ہم سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے سنا نا کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب پیدا ہوئے تو اسی کی برکت یہ رہی کہ کعبے کو دیکھنا جیسے عبادت ہے، کعبے کے اندر پیدا ہونے والے علی کو دیکھنا بھی عبادت قرار پائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو غور کیا کہ وہ نبی کے پاک کی محفل میں بھی علی کو تکتے بیٹھتے ہیں، تو پوچھ لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً میں علی کو دیکھتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میں اسی لیے دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ برکت اسی لیے آئی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور آنکھ کھولتے ہی نبی پاک کا دیدار کرنے کی سعادتیں حاصل کی، اور پھر آپ دیکھتے جائیں آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ آپ نہ صرف آپ معبودان باطلہ کے آگے جھکنے سے محفوظ رہے، نہ صرف آپ بچے ہوئے رہے، آپ محفوظ رہے، بلکہ جب سے آپ والدہ ماجدہ کی پیٹ میں آئے تب سے ہی آپ اس برائی سے محفوظ ہیں۔ جیسے کہ بتایا گیا الریاض النظرہ کے حوالے سے کہ جب آپ اپنی ماں کی پیٹ میں آ گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ کسی بت کے کوئی بت اگر سامنے ہوتا اور میں کسی کام کے لیے جھکنا بھی چاہتی تو علی کیا کرتے، اپنے پیروں کو میرے پیٹ سے اور اپنی پیٹھ کو میری پیٹھ سے لگا کر ایسا سخت انداز اختیار کرتے کہ میرے لیے جھکنا بھی محال ہو جاتا۔ اس طرح سے سب دنیا میں آنے کے بعد یقیناً کسی بت کے آگے جھکنے سے بچے ہوں گے، معبودان باطلہ کی پرستش سے محفوظ رہے ہوں گے، لیکن مولا علی کی شان یہ ہے کہ نہ صرف آپ دنیا میں آنے کے بعد محفوظ ہیں بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی آپ بتوں کے آگے جھکنے سے اور جس ماں کی پیٹ میں ہیں انہیں بھی جھکنے سے بچایا کرتے ہیں۔ الریاض النظرہ کے حوالے سے بات پیش فرمائی گئی۔ بالکل آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر دوں، یہ کہ خصوصی امتیازی شان اور عظمتیں ہم بارہا مختلف علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ کوشش اس بات کی جائے گی کہ کچھ وہ باتیں جو ہم نے نہ سنی یا کم سے کم سنی ہوں اور ہم نے بھی جو اپنے اساتذہ کرام سے استفادہ کیا ہے وہ اس ذریعے آپ تک پہنچائی جائے۔ بڑی قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ آپ کے خصوصی امتیازات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کے والد بھی ہاشمی ہیں اور آپ کی والدہ بھی ہاشمیہ ہیں، اور یہ شرف بھی سوائے حضرت علی کے کسی اور کو پہلے حاصل نہیں ہوا۔ نجیب الطرفین یہ لفظ ہم سنتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات میں سے ہیں اور والد ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات ہیں۔ جب کسی کا نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہو تو اس نسب کو نجیب الطرفین سادات ہونا کہتے ہیں، اور یہ سب سے پہلی مرتبہ سب سے اول یہ سعادت کسی کو حاصل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے والد بھی ہاشم کی اولاد میں سے ہوئے، جن کی والدہ بھی ہاشم کی اولاد میں سے ہوئی۔
دونوں جانب سے آپ ہاشمی ہیں، اس طریقے سے آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ یہ اول موقع پر سب سے پہلے یہ سعادت کسی کو آئی، کسی کے حصے میں آئی ہے، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے، اور بھی بے شمار مواقع ہیں کہ مولا تعالیٰ نے آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کی تھی کہ چونکہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑی گہری رفاقتیں اور محبتیں رہی ہیں، بڑی گہری محبتیں رہی ہیں، لیکن آج موجودہ حالات میں کچھ افراد کی جانب سے کوششیں کی جاتی ہیں دوریاں بتانے کے لیے، محض تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے، اور ایسے مورخین کی کتابیں جن کی کوئی وقعت اور قدر نہیں ہوتی، یقیناً اس لیے ان کی قدر نہیں ہے کیونکہ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حقیقت سے تعلق ہی نہیں رکھتی، جبکہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان بڑی گہری محبتیں رہی ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوئے، جگہ بھر چکی تھی، مجلس بھری ہوئی تھی، جب جگہ نہ پائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ علی آئے ہیں اور مجلس کے باہر کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا علی سے محبت دیکھیں، آپ کو علی کا ٹھہرنا گوارا نہ ہوا، آپ نے آواز دے کر بلایا، ہاں ہونا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے حسن کے والد، یہاں آ جاؤ۔ اپنے قریب تو بلا لیا، مگر قابل غور بات یہ ہے کہ جب بلایا تو اب یہ نبی پاک کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے بازو میں جگہ نہیں دی، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فجلس بین رسول اللہ و ابی بکر، کہ حضرت علی کو جب صدیق اکبر نے بلایا تو ہوتا تو یہ ہے کہ بڑے کے قریب بیٹھنا ہم چاہتے ہیں، کسی کو جگہ بھی دیتے ہیں تو ہمارے بعد دیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کی شان اور عظمت کے حوالے سے اور محبت دیکھیں کہ آپ نے اپنے بعد بٹھانا گوارا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے اور نبی کے درمیان مولا علی کو جگہ عطا فرمائی۔ یہ منظر دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، یقیناً فضیلت والوں کی فضیلت کو کوئی فضیلت والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج اس حوالے سے بس ایک پیغام اور آخری بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ آج حضرت علی کی فضیلت کو سمجھنے کے بڑے دعوے دار پیدا ہو گئے کہ ہم علی کو سمجھتے ہیں، ہم حضرت علی کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پھر اسی کے تناظر میں صحابہ کرام کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں۔ دیکھو صدیق اکبر نے ایسے کیا، حضرت عمر نے ایسے کیا، اور نبی نے یہ جملے میں کیا فرما دیا؟ علی کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم خود فضیلت نہیں رکھتے اور فضیلت والے علی کو سمجھ سکتے ہو؟ نبی نے فرما دیا نہیں، تم اگر فضیلت والے علی کو سمجھنا ہو تو فضیلت والے صدیق ہی سمجھتے ہیں کہ علی کیسی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور یہ فضیلت کہاں سے آتی ہے؟ یہ نبی کی نسبت سے آتی ہے، اہل بیت کو نبی سے نسبت ہے، اسی لیے وہ فضیلت والے ہیں، تو صحابہ کرام کو بھی نبی کی ذات سے نسبت ہے، اسی لیے وہ فضیلت والے ہیں۔ جب نبی کی ذات سے نسبت پائی صحابہ نے تو جو فضیلت حصے میں آئی، اسی فضیلت کے تناظر میں انہوں نے اہل بیت کی فضیلتوں کو سمجھا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم کس گھرانے میں پیدا ہوئے، آج جو اپنی زبانوں کو تارک سے لگاتے ہیں، بے لگام کر ہوتے ہیں، ان کے نسب پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا نسب تک ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم علی کی فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ اور نبی پاک نے 1400 سال پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ علی فضیلت والے ہیں، اور اس علی جو فضیلت والے علی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے کوئی فضیلت والا ہی چاہیے، اور کوئی بے فضیلت والا اگر سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں علی کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کو سمجھنا ہو تو فضیلت والے صحابہ کرام کی اقوال اور ان کے ارشاد مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، ہم نے اپنے مخصوص محدود وقت میں جہاں تک ہماری نسبتوں نے، ہماری سعادت مندیوں نے ساتھ دیا، کہنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی برکات سے مستفیض فرمائے، آپ کے فیضان سے سرفراز فرمائے، اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے اور ساتھ ہی صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور ہماری نسلوں کو تا صبح قیامت اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے، قرآن اور حدیث سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے، تاریخ اور مؤرخین کی گمراہیوں سے مولا ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد